اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کی بہن بنت ہوا، روزانہ کی طرح آپ کے لیے مصنون دعائیں، وظیفے اور مجرب اعمال لے کر آئی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی حدیث مبارکہ لے کر آتی ہوں جو آپ کی تک پہنچتی ہیں، اس لیے آپ نے میری ویڈیو کو فل واچ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ جو لوگ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر کر چکے ہیں، میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ میرے تمام دنیا میں رہنے والے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے یہی دعا ہے، اللہ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے، آپ کے پاس کوئی پریشانی، کوئی آفت نہ آئے۔ جن کی اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دے، اولاد نورینہ دے، بیٹیاں دے۔ بیٹیاں رحمت اور بیٹے نعمت ہوتے ہیں۔ بیٹیوں پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور بیٹوں پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں احادیث کی طرف۔ حدیث نبوی ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں، مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل صبح کو آنا، تم کو ایک بخشش کروں گا، ایک چیز دوں گا، ایک عطیہ کروں گا۔ وہ صحابی کہتے ہیں، میں ان الفاظ سے سمجھ گیا کوئی مال عطا فرمائیں گے۔ جب میں حاضر ہوا تو فرمایا کہ جب دوپہر کو آفتاب ڈھل جائے تو 4 رکعت نماز پڑھو۔ اس طریقے سے بتایا۔ پہلی حدیث میں گزرا یہ بھی فرمایا کہ اگر تم ساری دنیا کے لوگوں سے زیادہ گناہ گار ہو گئے تو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ میں نے عرض کی، اگر اس وقت میں کسی وجہ سے نہ پڑھ سکوں تو ارشاد فرمایا، جس وقت ہو سکے دن میں یا رات میں پڑھ لیا کرو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا جات بھائی حضرت جعفر حبشہ بھتیجا تھا، جب وہ وہاں سے واپس مدینہ طیبہ پہنچے، حضور کو ان کو گلے لگایا اور پیشانی پر بوسہ دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا، میں تجھے ایک چیز دوں، ایک خوشخبری سناؤں، ایک بخشش کروں، ایک تحفہ دوں؟ انہوں نے عرض کی، ضرور۔ حضور نے فرمایا، 4 رکعت نماز پڑھ۔ اس سے طریقہ یہ بتایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عباس فرماتے ہیں، مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تمہیں میں حدیث آپ تک نہیں پہنچا رہی، حدیث بھی پڑھ سکتی ہوں، اگر آپ چاہیں تو حدیث بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت عباس کی جو یہ روایت آئی ہے اس میں حدیث ہے، وَأَنَّ الْعَبَاسَ بِنَ عَبْدِ الْمُطَلِبِ قَالَ لِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أَلَا أَحَبُّ لَكَ أَنْ أُوتِيكَ أَلَّا أَمْنَحُكَ فَظَنَنْتُ إِنَّهُ يُؤْتِينِي مِنْ دُنْيَا شَيْئًا لَمْ يُؤْتِهِ أَحَدٌ مِنْ قَبْلِي قَالَ 4 رکعات۔ حضرت عباس فرماتے ہیں، مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں بخشش کروں، ایک عطیہ دوں، ایک چیز عطا کروں۔ وہ کہتے ہیں، میں نے سمجھا کہ کوئی دنیا کی ایسی چیز دینے کا ارادہ کیا ہے جو کسی کو نہیں دی، اس وجہ سے اس قسم کے الفاظ بخشش عطا فرمائیں، اور بار بار فرماتے رہے۔ پھر آپ نے 4 رکعت نماز سکھائی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک بہت سے علماء سے نماز کی فضیلت نقل کی گئی، اس کا طریقہ کار نقل کیا گیا ہے۔ سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد غور سے سنیے گا، سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد الحمدللہ یعنی الحمد شریف پڑھنے سے پہلے 15 دفعہ ان کلموں کو پڑھیں، پھر اعوذ باللہ، بسم اللہ کا الحمد شریف، اور پھر کوئی سورت پڑھیں۔ سورت کے بعد رکوع سے پہلے 10 مرتبہ پڑھیں، پھر رکوع میں 10 مرتبہ پڑھیں، اٹھ کر پھر دونوں سجدوں میں اور دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھ کر 10 مرتبہ پڑھیں۔ یہ 75 پوری ہو گئے، لہذا دوسری سجدے کے بعد بیٹھ کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رکوع میں پہلے سبحان ربی العظیم، سجدے میں پہلے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں، پھر ان کلموں کو پڑھیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طریقے سے نقل کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر چلنے کی توفیق دے۔ حدیث یعنی جو نماز بتا رہی ہیں اسے صلاۃ التسبیح کہتے ہیں، یہ بہت اہم نماز ہے۔ صلاۃ التسبیح کا طریقہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، اس کے ساتھ ہی جو اور اس کی تفصیل ہے وہ آپ کو میں دوسری جو وظائف کی ویڈیو بناؤں گی وہ آپ تک پہنچاؤں گی۔ اب چلتے ہیں دعا کی طرف۔ دعا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر تک کے گناہ ہوں گے تو وہ معاف ہو جائیں گے۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور 100 کا اعداد کا پورا کر لیے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔
33 مرتبہ 3 لفظ ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی اگر پورا 100 کا عدد پورا کرنا ہے تو اس کے ساتھ یہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ فرمان پیغمبر برائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، مسلمان مرد یا عورت وطر کی نماز کے بعد 2 سجدے کرے، ہر سجدے میں یہ دعا پڑھے، دونوں سجدوں کے درمیان آیت الکرسی پڑھے تو قسم اس ذات کی جس کی قبضہ میں محمد کی جان ہے، اللہ تعالیٰ اسے اٹھنے سے پہلے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ 100 حج اور عمرہ کا ثواب اور شہیدوں کا ثواب، 1000 فرشتے اس کے لیے نیکیاں لکھیں گے، 100 غلام آزاد کر دیے جائیں گے۔ قیامت کے دن 60 جنہوں نے ان کے ساتھ شفاعت کی، ان کی شفاعت قبول ہوگی۔ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ آپ نے یہ جو دعا میں نے بتائی ہے، ہر نماز کے بعد 5 وقت کی نماز ہے، 5 دفعہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو سمجھنا ہے تو آپ دوبارہ 1 بار 2 بار سن لیں، اس طرح آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی اپنی بہن کو دیجیے گا اجازت، میری ویڈیو کو فل واچ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر کریں، میری یہی گزارش ہوتی ہے۔ آپ نے میری گزارش کو پورا کرنا ہے پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا کے میں جتنے مسلمان ہیں، اللہ پوری مسلمان ممالک میں جتنے مسائل و پریشانی اللہ تعالیٰ انہیں دور فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اپنی بہن کو دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔